اور اس میں الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الواجد الماجد المحیی الممیت الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف کا کوسٹ کا بڑا خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کو جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آئے گا. آتا ہے نا ہمارے ہاں تو چونکہ کافی ایسے ہیں صحرا تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا. پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا لگتا ہے پانی ہے. پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. وہ تو اس سورج کی شعائیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے. تو ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے مجھے پینا ہے. دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے دھوکا ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے, تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ, تو مجھے پانی سے روکتا ہے, میں نے پانی پینا ہے. کہتا جا پھر مر کھپ. وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے, وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے, وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے, یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے. میرے اللہ نے میرے رب کی قسم اس ساری دنیا کو کہا ہے ریت کے اوپر پانی دھوکا ہے, اس کی زندگی بھی دھوکا ہے, اس کی عزت بھی دھوکا ہے, اس کی ذلت بھی دھوکا ہے, اس کی بادشاہی بھی دھوکا ہے. تو کہنے لگا مجھے نکال مجھے نکال. وہ کہے گی تو ہے کہاں, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا, اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تجھے میں گود میں لوریاں دے گی میرا لاڈلا میرا لاڈ. لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا, پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں, تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء, نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوالا محمد را خبر کن, ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن, یا خیر من دفنت في القاء اعظمه فطاب من ثيبهن القاء والاقم, نفس الفتاء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم, انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم, وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام عليكم ماجر القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی اردو میں بھی فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں, یا مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا, یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے, یہ عربی ہے, یہ مضری ہے, یہ قریشی ہے, یہ عدنانی ہے, یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے, سب سے حسین ہے, سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افرخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ, ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا, میں سب سے آگے چلوں گا, ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی, مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے. انا شافعہم اذا حبسوا, زمین ان کو پکڑ لے گی, میں سفارش کروں گا ان کے پاؤں چھوٹیں گے. انا مبشرہم اذا ایسوا, وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے, میں بشارتیں دوں گا, میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ, جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. الیہ, جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا, حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں, حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے.
اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو یا رسول اللہ، دروازہ کھلوائیں، آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھاؤں گی، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جب ٹھہر جائے گا، قرار پکڑ جائے گا، تو اب وہ سنو، اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا، وہ جو تم روشنی میں، یا پتہ نہیں آپ کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہو، وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے، تو سنو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم کبھی نہیں مرو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ اچھا، بلین سال کے بعد بھی ہاں، ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، اب موت نہیں آئے گی۔ اچھا الحمدللہ، لیکن لمبی عمر دے رہے ہو تو بڈھے نہ ہو جائیں، تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ کتنے بڑے بڑے پہلوان بیچارے ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا پہلوان تھا بھولو، اس کو وہ ورلڈ چیمپئن تھا، بھولو نام اس کا عبد الرشید تھا۔ انڈیا میں جو گاما غلام محمد ورلڈ چیمپئن بنا تھا، اس کا یہ بھتیجا تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا۔ میں نے اپنی اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا، وہ ایسے پڑا ہوا تھا اور اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ کھاؤں کیا نہ کھاؤں، مجھے کہیں شوگر نہ ہو جائے تو مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، ڈائٹ چارٹ دے دو، اور مجھے کوئی جم کا پتہ بھی بتا دو، میں نے جم بھی کرنا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا ارے وہ سب خیر، تصح فلا تسقموا ابدا، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو کرنا ہے کرو، ہمیشہ صحت مند، بیماری نہیں آئے گی۔ ایک اور مزے کی بات، نیند کوئی نہیں جنت میں، نیند کوئی نہیں، کبھی نہیں سو گے، کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا، وہ اتنے تھوڑے، تمہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، ہمارے تو پاکستان میں بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ترخایا نہ کرو بھائی چلو کم سے کم میں لے لو۔ یہ جتنے تاجر ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کم سے کم تنخواہ والا کوئی ملے، اور کام زیادہ لوں تنخواہ تھوڑی دوں، الٹا کر دو، کام تھوڑا لو تنخواہ زیادہ دو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا، اور ان کی دعائیں تمہیں مل جائیں گی، یہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ کہے گا 80,000 نوکر ہیں، اوہ تنخواہ کون دے گا؟ یہ میں ویسے ہی جوک کر رہا ہوں، کوئی فکر نہ کرو، تنخواہ اللہ دے گا، ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ اب وہ دعوے دار ہیں اور ہمیں للکارتے ہیں اپنے خدا کو بلاؤ، یا اللہ ہم بھی معصوم بچے کی طرح، جیسے وہ ماں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور روتا ہے، ایسے ہم بھی آسمان کی طرف ہماری نگاہیں ہیں اور آنسو ہمارے تھمتے نہیں کہ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو اپنے حبیب کی امت کی مدد کے لیے آ جا، ہمیں ان دکھوں سے مصیبتوں سے نکال لے، اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے۔ یہ جتنا اہل ایمان یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی مساجد کو آباد فرما، ان کے مکاتب اور مدارس کو آباد فرما، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے، ان میں آپس میں لڑائیاں ختم فرما، وہ مذہب کے نام پر ہوں یا قوم کے نام پر ہوں یا کسی بھی وجہ سے آپس میں ناراض ہوں تو ان کی صلح کروا، ان کی محبتیں قائم فرما، اور یا اللہ جتنے ہمارے ایمان پہ رخصت ہو گئے اور قبروں میں چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری رضا میں جمع ہوئے، یا اللہ یہ سارا میں گواہی دیتا ہوں، یہ سارا مجمع تیری رضا کے لیے آیا ہے، مجھے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں، میں ممبر پر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے